بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ ایک گلاس گنے کا جوس پینے سے جوانی جیسی طاقت آ جائے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتی ہیں، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کرو۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ چھوٹی الائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا رک جاتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ لیموں پانی استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے کئی سالوں تک جھریاں نہیں آتی، اور پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی اور اس سے جسم پاک صاف رہے گا۔ نیم کے پتوں کا رس پی لیا جائے تو زندگی بھر پیٹ میں کیڑے جنم نہیں لیتے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ مچھر جس جگہ پر کاٹ لے اس جگہ پر نمک لگاؤ، متاثرہ جگہ پر کبھی انفیکشن نہیں ہوگا۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے معدہ اور نظر کمزور ہو جاتی ہے، اس سے سر چکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ سونف والی چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ آملے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے۔ دال اور مونگ پھلی رات کو کھانا بہتر ہے اور بھوک بڑھاتی ہیں۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ کو منفی سوچوں سے بچائے رکھے گا۔ اگر گرمی کا موسم ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں۔ اگر جاپانی پھل کا استعمال کیا جائے تو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتیوں جیسی سفید ہو جائیں گی۔ دیسی انڈے کے استعمال سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے، ریشے کی شکایت کو دور کرتا ہے اور کمزور مریضوں کی بہترین غذا ہے۔ انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ ہچکی کا آنا اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو نمک والا پانی پی لیا کرو، ہچکی رک جائے گی۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صوفوں کی صفائی کرنی ہے تو ان کے لیے جوتوں کی پالش کا استعمال کریں، اس سے صوفے چمک اٹھیں گے۔ ہفتے میں 3 بار کریلے کی سبزی کھائیں، موٹاپا دور ہوتا ہے۔ دال صبح کے وقت کھانا مضر صحت ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ سے زیادہ تربوز استعمال کریں۔ معدے میں تیزابیت، جلن اور منہ میں اگر چھالے ہو جائیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔
رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے گاجر کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دماغ، پٹھے اور بینائی کو قوت ملتی ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک چوس لیا جائے تو گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ 2 لونگ کھانے سے جگر صاف رہتا ہے۔ مسوڑھوں اور دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے زکام دور ہوتا ہے۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ آڑو جگر کو طاقت بخشتا ہے، پیاس کو ختم کرتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل تندرست رہتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ آلو شام کو مت کھاؤ، اس سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ باجرے کی روٹی نزلہ زکام دور کرتی ہے اور بدن ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ نہار منہ پانی میں 1 لیمو نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ پیاز کا عرق کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد چند ہفتوں میں ختم کریں۔ عورتیں کمر درد بھول جائیں گی۔ اس کے لیے گرم دودھ کے 1 گلاس میں مکھن کا 1 چمچ ڈال کر پی لیا کریں۔ اس سے کمر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا اور اس سے ہڈیوں اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور اس سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط رہیں گے۔ نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور اس سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آسان سا ٹوٹکا ہے، گرتے بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دہی کا استعمال کریں، گرتے بال بند ہو جائیں گے۔ انجیر کا 1 دانہ غذائیت میں انڈے کے برابر ہے۔ یہ جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں اور سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ادرک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب بھی دودھ کو ابالیں تو اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ چاہے آپ اسے فریج کے باہر کیوں نہ رکھ دیں، اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ زیادہ نمکین چیزیں آپ کی زندگی کو کم کر سکتی ہیں۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ اس سے آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ
پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والے لوگوں کے لیے توری کی سبزی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر اگر پیاز کا رس مل لیا جائے تو خارش دور ہو جاتی ہے۔ دیسی انڈے دل اور دماغ کو قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ہر صبح پپیتا کھانے سے جلد پر نکھار بڑھ جاتا ہے اور یہ جلد کو شفاف رکھتا ہے۔ انڈے کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ گرمیوں میں بھی انڈے کھایا کریں، اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ صدقہ ساحل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس لیے اپنا صدقہ کرتے رہا کریں، پریشانیاں دور ہوں گی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ کمر میں درد ہو تو لہسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگاؤ، اس سے کمر کا درد ختم ہوگا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ بدن اور جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر بچھو کاٹ لے تو 70 بار یا واسیو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے بنا کر پی لیں، اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ انجیر کے 2 دانے رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح خالی پیٹ ان کو اچھی طرح چبا کر کھا لیں۔ انجیر صبح نہار منہ کھا لیا کریں۔ کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ، ہڈیوں، گھٹنوں اور جوڑوں کا درد واضح طور پر ختم ہو جائے گا۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث ہوتا ہے۔ دودھ میں خسخاس ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے، نگاہ دن بدن تیز ہوتی جائے گی۔ ناظرین، پانی کو جوس کر پیا کرو، یہ خوشگوار اور زود ہضم ہے۔ دودھ کی ملائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے اور اس سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ کبھی آپ کے پٹھوں میں درد نہیں ہوگا۔ دانتوں میں شدید درد ہو یا پھر سوجن ہو، مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو یا پھر پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکری اچھی طرح پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجئے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو یا پھر پیپ آتی ہو
تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے اس کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کرو، کبھی جسم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی اور اس سے سستی ختم ہوتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کی باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل میں رہے گا۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گولکت کھانے سے بہت نفع ہوگا۔ ناظرین، ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کا انتہائی مؤثر علاج ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض کو کبھی آلو مت استعمال کروائیں اور کمزور ہاضمے والے افراد کو بھی آلو بلڈ پریشر کے مریض کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے بادی بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے مزید بلڈ پریشر بڑھ بھی سکتا ہے۔ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس سے اچھا خاصا آرام ملے گا۔ ناظرین، کھانا کبھی ضائع نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اس سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بادی، بواسیر یا پھر دمہ ہو تو وہ ہلکی آنچ پر میتھی 2-4 ہری مرچوں کے ساتھ پکا کر کھائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دن بھر میں 4 یا 5 سیر پانی پئیں، انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ آلو کو پانی میں ابال لیں، پھر اس کا چھلکا اتار لیں۔ وہ مریض جن کے جگر یا پھر گردے میں پتھری ہو تو وہ آلو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ سونف کے استعمال سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو چارے مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ اس روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند آئے گی اور اس سے خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ جو لوگ 8 گھنٹوں سے زیادہ نیند لیتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ 10 دانے کشمش لے کر 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح نہار منہ اسے کھا لیں اور اس کا پانی بھی پی لیں۔ 1 مہینے تک استعمال کریں، ریڈ سیلز بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے خون کی کمی دور ہوگی۔ ناظرین، پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں آدھا چمچ سفید زیرہ ملا کر دن میں 1 بار استعمال کریں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کیا کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کیا کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے کبھی آپ کا پیٹ باہر نہیں نکل پائے گا۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کیا کریں۔ 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں، 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں غائب کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ انڈے کی سفیدی چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ، 10 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لو، اس سے چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشانات ہیں تو بھی اس سے ختم ہو جائیں گے۔ پائے پکاتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ ڈال دیا جائے تو اس سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں،
اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ مہنگے مہنگے فیس واش استعمال کرنے کے بجائے اپنے چہرے کو سرکے کو دہی میں ملا کر لگائیں۔ آپ کی جلد کی دھول مٹی نکل جائے گی اور چہرہ چمک جائے گا۔ اگر سستی اور تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتے ہو یا ہڈیوں میں طاقت چاہتے ہو تو دن میں کم از کم 12 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کرو اور چند دانے کشمش کے کھایا کرو۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔